بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe to Gulmohar channel. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Subscribe to Gulmohar channel. پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، Subscribe to Gulmohar channel. یعنی اللہ کے سامنے مکافات عمل، جزا و سزا، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اس کے بغیر ہمارا دین اور اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے. Subscribe to Gulmohar. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ کر لیں وہ آسمان و زمین کے درمیان ہے، باقی کچھ نہیں. اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دے رہا ہے. قرآن کریم میں اور دین اسلام نے ہمیشہ کمزور افراد کا بڑا دفاع کیا ہے. آپ دیکھیں جگہ جگہ پر یتیموں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، غریبوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی رہنمائیاں فرمائی ہے. یتیم کسے کہیں؟ یتیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نابالغ ہونے کی حالت میں باپ کا انتقال ہو جائے، وہ یتیم کہلائے گا. جیسے باپ کا انتقال ہو گیا 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، چھوٹے چھوٹے بچے وہ یتیم کہلاتے، ابھی بالغ نہیں ہوئے. ہاں، جب بچے بالغ ہو جائے تو ان کو یتیم نہیں کہا جائے گا. جیسے کسی کا انتقال ہوا اور 6-7 اولاد ہیں، اس میں بڑا بیٹا 18-20 سال کا ہے، وہ یتیم نہیں کہلائے گا. باقی جو 12-15 سال ہے، 15 سال سے چھوٹے ہیں، وہ سارے کے سارے یتیم کہلائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں اپنے پاک کلام میں بڑی طرفداری کہیے، رہنمائی کہیے، یا ان کی طرف توجہ دینے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب میراث کے مسائل بیان ہوئے Subscribe to Gulmohar channel. اور لوگ میراث تقسیم کرنے لگے تو آیات اتری فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میراث تقسیم کرنے بیٹھو اور یتیم مسکین آئیں تو انہیں دے دو. Subscribe to Gulmohar channel. دیکھو یتیموں کا مال کھانا بہت خطرناک. ان الذین یأکلون اموال الیتام، جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں، وہ مال نہیں کھاتے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ جہنم میں داخل ہوں گے. ہمارے یہاں اپنے معاشرے اور سماج میں بھی اور دوسرے سماج میں، ہمارے یہاں تو پھر بھی الحمدللہ دینداری ہے، کسی درجے میں حقوق دیے جاتے ہیں، اور جگہ تو اس کی بھی کمی ہے. الحمدللہ
وہ کمی جو جو علم آتا جا رہا ہے وہ کمی پوری ہوتی رہی ہے. ورنہ کبھی ایسا ہوتا جیسے باپ کا انتقال ہو گیا 40-45 سال کی عمر میں ہی ہو سمجھیے. ان کی کئی اولاد ہے, 6-7 اولاد ہے. اس میں بڑا بیٹا جس کی عمر 22-25 سال کی ہے, باقی جو اولاد ہے وہ 15 سے نیچے ہیں یا بہت کم عمر کے ہیں. Subscribe to Gulmohar تو channel. ہوتا یہ تھا کہ باپ نے اچھی خاصی زمین جائیداد دکان مکان اور بہت سے زیورات اور اپنی پراپرٹی چھوڑی ہے. وہ ابھی بچے چھوٹے ہیں, وہ پڑھنے جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, انہیں کچھ معلوم نہیں ہے. یہ بڑا بیٹا جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے جب دیکھتا ہے کہ باپ کی پراپرٹی ہے Subscribe to Gulmohar channel. اور اولاد بھی جو ان کے بھائی بہن ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, تو اب تو الحمدللہ وہ دور نہیں ہے, لیکن ایسا ہوا ہے. ہوتا یہ تھا کہ جو بڑا بیٹا ہے نا, دھیرے دھیرے زمین جائیداد کو جو باپ کی ہے, جو میراث میں ہے, اپنے پرسنل نام پر کر رہا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کے خسر ہوتے ہیں وہ کورٹ کچہری سے واقف, تو وہ بھی ان کو ساتھ دیتے ہیں. ہوتے ہوتے باپ کی جتنی زمین جائیداد ہے وہ پرسنل بڑے بیٹے کے نام ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے اور اولاد جوان ہوتی ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ابا نے تو اچھا خاصا زمین جائیداد دکان مکان مال چھوڑا تھا, یہ سب کہاں گیا. جب اس بڑے بیٹے سے پوچھا جاتا ہے, کہا کہ میں اپنی کمائی سے لایا ہوں, تو اس نے یتیموں کا مال کھایا, اس نے یتیموں کا مال فرد برد کیا, اس نے ہضم کر لیا. یاد رہے قرآن کیا کہتا ہے, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما, جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. ظاہر ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کا جو مال لیا ہے اس نے, اللہ اس کو کیسے معاف کرے گا. ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں, یہ حقیقت کہہ رہے ہیں, یہ مثال نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ہمارے پاس ایسے قضیے پہلے بھی آئے تھے اور ہم اس میں انوالو بھی رہے ہیں. بہرحال یہ ہوتا ہے کہ بے خبری میں ساری زمین جائیداد اپنے نام پر کر لی, اور پھر جب بھائی بہن بڑے ہوئے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تو یہ یتیموں کا مال کھانا شمار کیا جائے گا. یاد رہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور خود آپ بھی یتیم تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ظاہر ہے آپ کے والد تھے ہی نہیں, اور جب 6 سال کے ہوئے تو ماں کا انتقال ہو گیا. گویا دونوں جو سہارا تھا ماں باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے, تو آپ کو یتیمی کا بڑا احساس تھا. قرآن یہ کہتا ہے, حضور سے کہہ رہا ہے, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے رسول ہیں, آپ کو کہا گیا کہ یتیموں کے ساتھ زور زبردستی نہ کیجیے, ان کو ڈانٹیے نہیں, Subscribe وہ to تو یوں ہی Gulmohar channel. ٹوٹے ہوئے ہیں. ایک یتیم ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے. یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت ڈانٹتے ہیں ان لوگوں کو جو یتیموں کا مال کھا جاتے. اکثر میں آیت فجر میں پڑھتا ہوں, کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. تم یتیموں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وتأکلون التراث اکلا لما, وجہ اس کی وتحبون المال حبا جما, مال سے بڑی محبت ہے.
مال سے محبت ہونا کوئی برا نہیں ہے، لیکن ناجائز طریقے سے جہاں بھی مال دیکھا نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، اپنا بینک بیلنس بڑھنا چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی سوچ رکھتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے، مال آگے جا کر ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یتیموں پر جو توجہ دیتا ہے، اللہ انہیں ہمت بھی دیتے ہیں، صحت بھی دیتے ہیں، طاقت بھی دیتے ہیں، دنیا میں خوشحالی بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی یوں کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا اس طرح دو انگلیاں اتنے قریب ہوں گے قیامت کے دن۔ تو ہم اپنے اس سماج میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور کمزور طبقے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ابھی میں نے ایک واقعہ پڑھا جو ایک بہت بڑے اخبار میں سچا واقعہ، وہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے، وہ پڑوس کے ملک سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرا ایک امیر گھرانے سے تعلق تھا، صحافی ہے، وہ بتلاتے ہیں میرا ایک امیر گھرانے سے تعلق تھا، وہاں کے جو رئیس تھے وہ اکثر بیمار رہتے تھے، بیماری کا عالم یہ تھا کہ چند قدم چل بھی نہیں پاتے تھے، انہیں استنجے کے لیے بیت الخلاء میں اٹھا کر لے جاتے تھے، ان کے گردے فیل ہو چکے تھے، جگر ان کا کمزور ہو چکا تھا، بڑی مشکل سے وہ ایک آدھ چپاتی 24 گھنٹے میں کھا سکتے تھے، خاندانی بہت بڑے رئیس۔ وہ صحافی کہتے ہیں کہ میں ان کو اکثر ملنے جایا کرتا تھا، ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا، میں ان کو ملنے گیا، وہ حسب معمول اپنے بیڈ پر تھے اور ریڈیو کی ناپ گھمانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان سے راشے کی وجہ سے، ہاتھ میں لرزے کی وجہ سے وہ کام ہو نہیں رہا تھا۔ میں نے گھما دیا اور ان کا من پسند اسٹیشن سیٹ کر دیا، وہ سننے لگے، بہت خوش ہوئے اور خوشی کے آنسو نکل آئے۔ اس کے بعد میں تقریباً کچھ مہینوں کے بعد یا 2-3 سالوں کے بعد دوبارہ ان کو ملنے گئے، میں نے دیکھا کہ حاجی صاحب برابر ٹہل رہے ہیں اپنے لان میں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، تو میں حیرت کی نظر سے ان کو دیکھنے لگا، آخر کیا بات ہے؟ وہ بھی مسکرائے، کہا میں تمہاری پریشانی کو، حیرت انگیزی کو سمجھ سکتا ہوں، آپ کیوں پریشان ہے۔ وہ اپنا معمول پورا کر کے آئے اور بیٹھے۔ میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب کیا بات ہے؟ آپ کی صحت تو انحراف کا شکار تھی، آپ تو بہت زیادہ بیمار، آخر اتنے صحت مند کیسے ہو گئے؟ کہا میرے پاس ایک نسخہ آیا ہے، اگر لوگ اس نسخے پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ سارے ڈاکٹر بیکار ہو جائیں گے، دواؤں کی دکانیں بند ہو جائے گی، سارا معاملہ تھپ پڑ جائے گا۔ میں سوچنے لگا کوئی تھیراپی ہے، کوئی کیمیا کوئی ہاتھ میں آیا ہے، کوئی ورزش ہاتھ میں آئی ہے، کیا بات ہے؟ کہا سنو میں آپ کو کہانی سناؤں، میں تو بیڈ پر بیمار ہوں، میرا جو نوکر ہے، وہ نوکر، ان کی ماں مر گئی، اپنے گاؤں چلا گیا، اب میری خدمت کے لیے انہوں نے ایک 6-7-8 سال کے بچے کو رکھا، اب وہ بچہ میری خدمت کر رہا ہے، لیکن میں ہوں کہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا ہوں، اب وہ ایسی نہیں خدمت کر پاتا، عمر چھوٹی ہے۔ آخر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، میں نے اس بچے سے پوچھا، یہ سچا واقعہ ہے، ایک کتاب ہے مکافات عمل میرے پاس موجود ہے، اس میں حوالے کے ساتھ یہ واقعہ ہے، پورا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، آخر تمہیں یہ کون سی مجبوری پیش آئی ہے کہ
کہ تم میرے یہاں خدمت کے لیے آ گئے اور تنخواہ کتنی 3 وقت کی روٹی بس اور 2 کپڑے، اسی میں ان کا گزارا۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ وہ رونے لگا اور کہا سیلاب آیا جس کے نتیجے میں ماں باپ بھی رخصت ہو گئے، بھائی بہن بھی تباہ ہو گئے، ہماری زمین جائیداد پر ہمارے اعزاء اور رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا، میں نہتا ہو گیا اور آپ کی خدمت میں 2 روٹی کے لیے آ گیا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا تم پڑھو گے، اسکول جاؤ گے، تمہاری عمر پڑھنے کی ہے؟ اس نے کہا ہاں اگر موقع ہوتا ہے تو ضرور اسکول جاؤں گا، پڑھوں گا۔ کہا میں نے اپنے مینیجر کو بلایا اور کہا کہ سب سے اچھی جو اسکول ہے، پاکستان کا واقعہ ہے، سب سے اچھی جو اسکول ہے وہاں ان کا داخلہ کرا دو، آئندہ کل سے اسکول جائے گا۔ کہا بس ادھر ان کا اسکول جانا، ادھر ان کا اپنے مستقبل کی روشن کے لیے قدم بڑھانا، ادھر وہ گیا اور ادھر میں صحت یاب ہونے لگا۔ میں نے دھیان سے اپنے آپ میں غور کیا کہ آخر اس یتیم کی پرورش کی وجہ سے میرے اندر صحت آ رہی ہے۔ پھر میں نے کہا جاؤ ایسے 5 بچوں کو لے آؤ جن کی میں کفالت کروں، جن کا کوئی نہ ہو، جو نہتے ہو، یتیم ہو، غریب ہو، جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ کہا کہ وہ یتیم بچوں کو لے آئے 5۔ الحمدللہ میں ان 5 یتیم بچوں کی پرورش کر رہا ہوں جن کا صرفہ ہر مہینے 70,000 یعنی 70,000 کے قریب مجھے پڑتا ہے۔ الحمدللہ یہی میری دوا ہے، یہی میری تھیراپی ہے اور یہی میری ورزش ہے۔ ظاہر ہے کہ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہاں بھی نوازتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں بھی نوازیں گے۔ اللہ اس سایوں کو دراز فرماتے ہیں جس سایوں کے تلے یتیم چھاؤں حاصل کرتے ہیں، جن سایوں کے تلے یتیم چھاؤں حاصل کرتے ہیں اللہ اس درخت کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ بہرحال یتیم یتیم ہے۔ قرآن کریم میں کتنی جگہ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ تو آدمی غریب، فقیر، مسکین کا جتنا خیال رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمت دے گا، صحت دے گا، طاقت دے گا۔ وہ حاجی صاحب فرماتے ہیں اب تو میں اپنے صحت کی بڑی حفاظت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر میں گر گیا تو یہ 5 یتیم گر جائیں گے، ان کو 70,000 ہر مہینے کون دے گا، کون ان کی کفالت کرے گا؟ تبھی جو آیات تلاوت کی اس میں یہی ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ آدمی ایسا ہے جو یتیموں کو دھکے دے رہا ہے۔ اللہ کو کتنا غصہ آیا کہ جو یتیم پر ظلم کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور خود بھی نہیں دیتا اور دوسروں کو ابھارتا بھی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ میں نے اس پر پورا بیان دیا تھا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ آج نمازوں کے بارے میں کس قدر کوتاہیاں ہیں۔ جو لوگ نہیں پڑھتے ان کا تو سوال ہی نہیں ہے، ان کو تو پہلے یہی سمجھانا چاہیے کہ نماز فرض ہے۔ بہت سے لوگ تو نماز پڑھ لیتے، سنتیں ادا نہیں کرتے۔ ہم تک شکایتیں پہنچتی ہے کہ مغرب میں لوگ 3 رکعت نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، سنت موقدہ بھی ادا نہیں کرتے۔ سنت موقدہ جس کی تاکید کی گئی ہے، جس پر توانیت کے ساتھ چھوڑنا یہ گناہ کو مستلزم ہے، گناہ لازم کر دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کو سنن کا بہت زیادہ پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ جمعہ میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو 2 رکعت پڑھی اور پھر نکل جاتے ہیں۔
बहुत से लोग तो क्या बतलाऊं, मैं यहाँ मिंबर पर होता हूँ और वो खड़े खड़े बातें करते हैं, ये सही नहीं है। जब खुतबा जारी हो बात करने की इजाजत नहीं है, खड़े खड़े सहन में बातें करते हैं, उनको समझना चाहिए कि ये सही नहीं है। तो एक तो ये है कि नमाजी नहीं पढ़ते, और एक ये है कि नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन बेवक्त पढ़ लेते हैं। सुबह सो गए और कहा कि मैं कज़ा पढ़ लेता हूँ, या फिर छोड़ देते हैं, बेवक्त पढ़ते हैं, उसकी आदाब की रियायत नहीं करते। उलमा ने लिखा है सभी उसमें दाखिल है। बाज़ लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन रियाकारी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नहीं है मुसलमानों में, उस जमाने में जो मुनाफिकीन थे, जो दीन इस्लाम के कायल नहीं थे, जबान से तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे लेकिन दिल उनका गंदा था। खुद अल्लाह शहादत दे रहे हैं, इदा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। मुनाफिकीन कहते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने जवाब दिया वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये जो ज़बान से कह रहे हैं दिल में उनके ये बात नहीं है, वो आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते हैं। तो मुनाफिकीन की अलामत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुनाफिकीन नमाज तो पढ़ते थे लेकिन कुसाला युराउन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए। तो जाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्ज तो हमारे अंदर नहीं है, अल्लाह ताला अगर हो तो दूर फरमाए। तो अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं। आगे फरमाते हैं वयमनऊनल माऊन, जो बरतने की चीज है यानी घरेलू चीजों में भी एक दूसरे का साथ नहीं देते। बोलते हैं ना कि बहुत से मोहल्ले में लोग ऐसे होते हैं, अपनी जबान में इक्कल मुंडा कहते हैं। इक्कल मुंडा का मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को समाज और सोसाइटी से एक मुनफरिद मकाम दे रखा है। न पड़ोसी से कोई ताल्लुक, न मोहल्ले से कोई ताल्लुक, न आपस में किसी से कोई लेन देन, न किसी से मिलना जुलना। इस्लामी समाज और सोसाइटी तो ये है कि हर एक को दूसरे के खैर व खबर लेनी चाहिए और उनके गम में और खुशी में शरीक होना चाहिए, उनके अहवाल से वाकिफ होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुआशरा था वो ऐसा था कि हर एक को दूसरे की खैर व खूबी का इल्म होता था, उनकी इक्तिसादी हालत का इल्म होता था और एक दूसरे की मदद करते थे। मशहूर वाक़या है, किसी सहाबी के यहाँ कोई हदिया आया, अब जाहिर है वो हदिया उन्होंने दूसरे को भेज दिया ये समझकर कि फुला ज्यादा जरूरतमंद है। दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को। ये आम रवाज था। हमारे यहाँ तो आजकल बस खुद गर्जी पैदा हो गई, स्वार्थीपना, खुद गर्जी पैदा हो गई, मैं और मेरा। इस्लामी निजाम ये नहीं है। इस्लामी निजाम तो ये है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं चाहे हमें उसकी जरूरत हो। तो यहाँ जैसे वो थैली भेजी गई थी, 7 जगह से वापस होते होते पहले के पास आ गई। वाकया उलमा ने लिखा है, हदीस में है, तारीख में है। वजह यह है कि आम रवाज था कि मेरा भाई मुझसे पहले अपनी जरूरत को पूरी करे। हमारा यहाँ ये नहीं है कि पहला पेटनू पची शेटनू, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बावजूद जरूरत के दूसरों को तरजीह दो, और ये कुरान करीम का उसूल है। तो यही बात वयमनऊनल माऊन, बरतने की चीज भी नहीं देते कि भाई फुला चीज है का नहीं है तब भी देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आसान अल्फाज में ये है कि नहीं है कह दो, मसला पूरा हो जाता है। बहरहाल हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी यही है कि हर एक दूसरे से वाकिफ हो, उनकी खामियों से, उनकी खूबियों से, उनकी ज़रूरतों से। तो अल्लाह कहते हैं एक दूसरे को दो और एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करो। जाहिर है इस्लामी समाज और मुआशरे को अल्लाह ने जो मिसाल दी है वो सीसा पिलाई दीवार से होती है। जैसे एक ईंट दूसरे ईंट से
जुड़ी हुई और मिली हुई होती है। हर मोमिन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। अपने दुख, किसी के दुख को अपना दुख समझता है, किसी की खुशी को अपनी खुशी समझता है। बहरहाल ये बहुत प्यारी आयत है सिर्फ 4 लकीरें, लेकिन कुरान करीम की हर आयत अपने अंदर एक समुंदर को समोए हुए है। अगर इन अल्फाज का इस्तेज़ार रहे और फिर इमाम साहब किरात करें तो किसी दर्जे में हमको मालूम हो तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज का लुत्फ दोबाला हो जाएगा। खुलासा ये है आज की इस सूरत का कि पहले नंबर पर जो कयामत को झुटलाता है, हिसाब किताब को झुटलाता है, उसको डांट पड़ी है। नंबर 2, उसकी एक कमजोरी बयान की कि यतीमों के साथ जो उसका सलूक अच्छा नहीं है। तीसरे नंबर पर नमाज पढ़ने वालों को ताकीद की गई, खुशी और खुजू और तवज्जो के साथ पढ़े और अल्लाह के लिए पढ़े और समाज सोसाइटी में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, खैर व खूबी के साथ रहे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। Subscribe.